خبر میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تشریف لاتے ہیں، اولیاء کرام بزرگان دین کے مکاشفے سے بات ثابت ہے۔ بعض لوگوں کو بھاری پڑتی ہے یہ بات، جن کے پاس نہ ولایت ہے، نہ کرامت، نہ نسبت، نہ وسیلہ، نہ فیضان، ان لوگوں کے لیے ایسی باتیں بھاری پڑتی ہیں۔ وہ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی کرامت کے لیے، اسپیشلی آن سوشل میڈیا، پورے برد صغیر میں اس وقت یہ واقعہ وائرل ہوا ہے کہ دیوبندیوں کے حکیم الامت علماء اہل دیوبند کے بہت بڑے عالم، اور دیوبند کے بہت بڑے عالم کیا ہمارے اعتبار اگر آپ مجھ سے بھی پوچھیں گے تو واقعتاً بہت بڑے عالم۔ اب وہ حق کی ہدایت کی بات نہیں کر رہا ہوں، علم کی بات کر رہا ہوں، علم کے اعتبار سے یقیناً بہت بڑے عالم مولانا اشرف علی تھانوی، لیکن یقیناً بہت بڑے عالم تو آپ یہ مت سمجھیے کہ بہت اچھے آدمی، یہ معنی میں نہیں لے رہا ہوں میں، کیونکہ ان کی پٹری الگ ہے، ہماری پٹری الگ ہے، ان کا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ ہے، ان کی منزل اور ہماری منزل اور ہے، ان کی منزل اگر نجد ہے تو ہماری منزل بغداد ہے۔ عزیزان محترم، اگر ان کا راستہ مشرق کی طرف لے جاتا ہے تو ہمارا راستہ مغرب کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ لے جا کے عبد الوہاب نجدی سے ملاتے ہیں تو ہمارے پیر غوث اعظم دستگیر ہاتھ پکڑ کے ہم کو محمد رسول اللہ سے ملاتے ہیں۔ The way is totally different، منزل بالکل الگ ہے، راستے بالکل الگ ہیں۔ یہاں پر میں بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں صرف علم کی۔ علم تو کسی کو بھی ہو سکتا ہے، ہمارا دشمن بھی اگر عالم ہے تو ہم یہ نہیں بول سکتے کہ وہ عالم نہیں ہے، جھوٹ نہیں بول سکتے نا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کا دشمن ہے، فار ایگزامپل حسین ہے، جمیل ہے، خوبرو ہے، خوبصورت ہے، تو آپ بول سکتے ہیں میں خوبصورت نہیں ہوں، آپ کا دشمن نہیں ہے تو آپ اس کے ساتھ کیا ڈیل کر رہے ہیں، وہ آپ کی طرف سے ہو، مگر دنیا تو آپ کی بات نہیں مانے گی۔ تو عزیزان محترم، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بہت بڑے عالم ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں یا بولتے ہیں، ملفوظات مطلب انہوں نے ایسا کہا تھا تو لوگوں نے اس کو لکھ لیا۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سنا رہے ہیں واقعہ کہ ایک مرتبہ مطلب فرماتے ہیں کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک دھوبی آتے تھے، خدمت کرتے تھے۔ سرکار کے گھر میں کپڑے دھونے ان کی ذمہ داری سے، ان کا کام تھا، ان کی خدمت تھی۔ ان کا انتقال ہو گیا، ان کو دفن کر دیا گیا۔ خبر میں فرشتے آئے، منکر نکیر نے آ کر پوچھا سرکار بڑے پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دھوبی سے۔ اب فرشتے تو 3 سوالات کرتے ہیں، مر ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، یہ جو سوالات ہوتے ہیں خبر کے 3 سوال، فرشتوں نے آ کر سوال کیے تو دھوبی نے ہر سوال کے جواب میں کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ عزیزان محترم، کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ نبی مطلب دین کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ سب معلوم تھا نا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں خدمت انجام دیتے تھے ایسے پکے قادری تھے، تو اب انہوں نے قادری رنگ دکھانا تھا دنیا کو کیا، منکر نکیر کو۔ سناتے منکر نکیر نے ان سے پوچھا کہ خبر کے سوالات کیے گئے، پہلا سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال، تو سرکار غوث پاک کے دھوبی نے ہر سوال کے جواب میں کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ عزیزان محترم، فرشتے حیرت میں پڑے کہ یہ سوال کا ایک ایسا جواب ہے، رب العالمین کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے پروردگار بالکل الگ جواب دے رہا ہے شخص، ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ غوث پاک کا دھوبی ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اگر میں بولوں نا تو نہیں معلوم کہ کون کون کیا بولیں گے، اور ہمارے جیسے لوگ ہمارے قادریہ سلسلے کے لوگوں پر تو الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ غلو کرتے ہیں، حالانکہ ہم غلو نہیں کرتے۔ غلو کا مطلب جس کا جو مقام ہے اس مقام سے بڑا مقام کسی کو بولنا، کسی کے لیے ثابت کرنا، وہ غلو ہے۔ جو مقام نہیں ہے وہ مقام ثابت کرے تو غلو ہوتا ہے۔ ہم کیا بولتے ہیں سرکار غوث پاک کو؟ کیا خدا بولتے ہیں؟ کیا نبی بول رہے ہیں؟ کیا بول رہے ہیں؟ تو پھر غلو کیسا ہوا؟ ہم عبد القادر کہہ رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مان رہے ہیں، تو پھر غلو کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اب رہے گا مبالغہ تو کرتے ہیں، تو مبالغہ کرنا لازمی ہے۔ اگر مبالغہ نہ کیا جائے غوث پاک کی شان بیان کرتے وقت، وہ کسی اور کی شان ہو سکتی ہے، وہ غوث پاک کی شان ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ غوث پاک کی شان تو مبالغے کے ساتھ ہی بیان ہو سکتی ہے، غلو نہیں ہے۔ غلو الگ چیز ہے، مبالغہ الگ چیز ہے۔ تو میں اگر بولوں تو نہیں معلوم کہ کون کون کیا کیا سمجھیں، بولنے والے کون ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، سلسلہ صابریہ کی نسبت رکھتے ہیں، نسبتاً چشتی رنگ ان پہ غالب ہے۔ خیر وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ کچھ فیضان کے معاملے نہیں ہیں، ان کی تو پہلے بول دیا کہ لینی الگ ہے، مگر سامنے والے جو سمجھتے ہیں اس اعتبار سے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ دھوبی نے ہر سوال کے جواب میں کہا کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ فرشتے رب العالمین کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے پروردگار کیا معاملہ کیا جائے؟ حکم آیا کہ جنت کی کھڑکی کھول دو، اور جنت کی کھڑکی کھول دی گئی۔ اب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں اس مقام پہ پہنچ کے، حالانکہ میں بار بار بول رہا ہوں کہ ہمارا مسلک الگ، ان کا مسلک الگ ہے، 10 15 20 25 بار بول دیا میں، 100 مرتبہ 1000 مرتبہ میں ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ ان کے مسلک سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں، ہمارا مسلک بالکل الگ ہے۔ واقعہ سنا رہا ہوں انہوں نے جو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان کیا تھا۔ تو فرماتے ہیں
اب مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں اس مقام پہ پہنچ کے، اب کلیریفیکیشن دے رہے ہیں، مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوال سے ریلیٹڈ نہیں ہے، سوال الگ ہے جواب الگ ہے۔ سوال یہ ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ جواب دے رہے ہیں کہ میں غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ کہا ایران کی تو سنا توران کی، ایسا معلوم ہو رہا ہے دیکھنے میں۔ تو اب اشرف علی تھانوی صاحب مسئلے کا حل پیش کر رہے ہیں، مسئلے کا حل پیش فرما رہے ہیں، اس مقام پہ بول رہا ہوں تھوڑے دیر ایسا۔ فرماتے ہیں کہ مطلب کیا تھا اس کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ میں غوث پاک کا دھوبی، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے کہ جب میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، جب غوث پاک کا خادم ہوں، جب غوث پاک کے گھر میں آنے جانے والا ہوں، تو اے فرشتوں تم کو خود سمجھ لینا چاہیے جو غوث اعظم کا رب ہے وہی میرا بھی رب ہے، جو غوث اعظم کا دین ہے وہی میرا بھی دین ہے۔ غوث اعظم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، غوث اعظم کا مرید بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے۔ یہ بھی کیا کوئی بولنے کی بات ہے جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ یہ کیا کوئی نئی بات ہے جو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ عزیزان محترم، اب ہم حیدرآباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پوچھے کوئی کسی سے کیا آپ نے کبھی حیدرآباد دیکھا ہے؟ تو بولنے والا بولے گا حیدرآباد دیکھا ہے، حیدرآباد میں تو اس وقت ہم بیٹھے ہیں۔ کیا آپ کبھی انڈیا کو گئے؟ آپ بولیں گے انڈیا ہی میں تو موجود ہیں ہم، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ تو سرکار غوث پاک کے مرید نے انداز بے نیازی سے بتایا کہ یہ سوال کیا غوث پاک کے مریدوں سے بھی کیا ایسا سوال کیا جا سکتا ہے؟ تمہارے لیے اتنا جواب کافی ہے کہ میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں، بمعنی دیگر میں غوث اعظم کا مرید، غوث اعظم کا خادم ہوں۔ جب میں غوث اعظم کا خادم ہوں تو غوث اعظم کا جو رب ہے میرا بھی رب، جو ان کا دین میرا دین، جو ان کے نبی وہ میرے نبی۔ اس میں بھی کا کوئی بھلا پوچھنے کی بات ہے؟ ایسا پوچھ رہے ہو جیسا کہ کوئی بات معلوم ہی نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ اور یہاں پہنچ کر مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں، ان کے ملفوظات کا مجموعہ ہے الافاضات الیومیہ، اس میں یہ واقعہ موجود ہے، سوشل میڈیا پہ تو وائرل ہے اس وقت۔ عزیزان محترم، اس مقام پہ پہنچ کے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ کسی اہل کشف بزرگ کے کشف کے ذریعے معلوم ہوا، اور مزید فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے واقعہ بیان کیا تھا۔ اس واسطے واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، اگر وہ بیان نہ کیے ہوتے کبھی میں اپنی زبان سے واقعہ بیان نہ کرتا۔ اب آیا ہوں پہاڑ کے نیچے، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو جب فضل الرحمان گنج مراد آبادی پہ اتنا بھروسہ ہے تو ان کو خود غور کر لینا چاہیے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی بات کرنے والوں کو خود غور کر لینا چاہیے کہ مولانا اشرف علی تھانوی کو جب حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ونور اللہ مرقدہ پر اتنا بھروسہ ہے، تو عبد القادر الگیلانی کے مریدوں کو پیران پیر غوث اعظم دستگیر پہ کتنا بھروسہ ہوتا ہے؟ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی اللہ کے ولی ہیں، ان کی ولایت کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں، لیکن عزیزان محترم اتنا تو یاد رہنا چاہیے کہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی اگر سرکار غوث پاک کے قدموں میں سر جھکانے والے کا نام ہے تو پیران پیر عبد القادر گیلانی اس کا نام ہے، جس کے قدم میں پاک حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی قدس اللہ تعالیٰ سے العزیز کی گردن پہ بھی ہے۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو اتنا بھروسہ ہے حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی قدس اللہ تعالیٰ سے العزیز پر، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب ولایت درمیان میں آتی ہے تو وہاں بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ بات علماء سے ثابت ہے، مولانا اشرف علی تھانوی کے جیسا عالم اس بات کو تسلیم کر رہا ہے، عالم نے اس بات کو تسلیم کیا، مطلب اب اس طبقے سے اگر کوئی اس بات کو نہیں مانتا تو جاہل ہے۔ اب دیوبندیوں میں یا اس قسم کے نظریات رکھنے والے لوگوں میں اب جتنے علماء ہیں میری نظر میں وہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے بڑے عالم تو نہیں ہیں، جو بھی ایکس وائی زیڈ موجودہ دور کے جو بھی عالم ہیں ترم خاں اپنے دور کے، مولانا اشرف علی تھانوی تو ان سے بڑے عالم ہیں، اور وہ یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ولی کی اس بات پہ بھروسہ کرنا چاہیے، ولی کی زبان پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی پر اتنا بھروسہ کیوں آ گیا اشرف علی تھانوی کو، اس حد تک کانفیڈنس کیوں ہے؟ یقیناً ان کو اللہ کا ولی مانتے ہیں، ان پہ بھروسہ ہے، ان کے کشف پہ بھروسہ ہے، ان کے الہامات پہ بھروسہ ہے۔ اب ہم در غوث الورا کے فقیر سلسلہ قادری عالیہ کے وابستہ دامن سرکار غوث پاک کے پروردہ نسبت، ہم کو سرکار غوث پاک کے ارشادات پر کتنا بھروسہ ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی صاحب کشف، اس بات پہ مجھے بھی بھروسہ ہے، میں یقین رکھتا ہوں اس بات پہ، لیکن عزیزان محترم سرکار غوث پاک پہ الہامات ہوتے تھے، اس بات پر بھروسہ تو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد رشید علامہ ابن کثیر کو بھی ہے۔ حالانکہ وہ لوگ تو نہیں مانتے نا، وہ لوگ بھی مانتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد رشید علامہ ابن کثیر صاحب نے اپنی کتاب میں البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الہامات ہوتے تھے۔ عزیزان محترم، تو میں کیا عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کی شان کی جب بات آ رہی ہے تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اس حد تک اللہ رب العالمین نے آپ کی شان کو دنیا کے سامنے واضح فرمایا۔